بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام مہینے کا شمار ان 4 حرمت و احترام والے مہینوں میں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اس کی 10ویں تاریخ کے بارے میں احادیث میں یہ فضیلت آئی ہے کہ جس نے روزہ رکھا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہی کہ اگر بقید حیات رہے تو 9ویں اور 10ویں دونوں کے روزے رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے مذہب کی مخالفت ہو۔ روزے کے بارے میں معلومات واضح ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کو گھر کے لوگوں کے کھانے پینے کے سلسلے میں وسعت برتنا اور کچھ زیادہ خرچ کرنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس سلسلے میں واضح کلام یہ ہے کہ کئی روایات اور احادیث موجود ہیں۔ محدثین نے گو بعض پہ کلام کیا ہے، لیکن ائمہ اربعہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عاشوراء میں کھانے کی توسیع کرنا اور کچھ زیادہ خرچ کرنا یہ ثابت ہے۔ ساوی میں اور اسی طرح جمل میں ان کے محشین نے سلیمان نے اور حنبلی نے اور مالکی نے باقاعدہ اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابن عابدین میں رد المحتار میں انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ ثابت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ احادیث کے ذخیرے میں ایسی احادیث ہیں جن پہ علماء نے اعتماد کیا ہے، اور ائمہ اربعہ کا یہ مسلک باقاعدہ متفقہ طور پہ طے پایا کہ یہ کام ثابت ہے اور احادیث اس سلسلے میں صحیح ہے۔ اس وقت کے مشہور عالم زمانہ مولانا مفتی تقی عثمانی نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ اس توسیع سے سال بھر وسعت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ احادیث میں ایسا موجود ہے۔ اس لیے 2 عمل ہو گئے، ایک روزہ رکھنا جو صحیح ترین احادیث سے ثابت ہے، دوسرے کھانے میں توسیع اور وسعت کرنا اور اہل و عیال پہ اس دن زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی ثابت ہے اور ائمہ اربعہ کا مسلک ہے۔ اور اس سلسلے میں ابن عیینہ کی روایت ہے کہ میرا اس 50-60 سالہ اس پر تجربہ ہے، اور بھی دیگر چیزیں اس سلسلے میں نقل کی گئی ہیں۔ البتہ جس بات کی تردید کی جاتی ہے وہ یہ کہ بعض موضوع گڑھی ہوئی روایات ایسی تیار کر لی گئی ہیں جس میں کہا گیا کہ 10ویں محرم کو سرما لگانا، تیل لگانا، غسل کرنا اور مہندی لگانا یہ سب ثابت ہے اور چاہیے، اور حدیثیں تیار کی گئی ہیں، تو واضح رہے کہ اس طرح کی ساری حدیثیں گڑھی ہوئی اور موضوع ہیں، قابل اعتبار نہیں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے صاف طور پہ کہا کہ بعض اہل سنت نے اہل شیعہ اور روافض کی مخالفت میں کہ وہ ماتم کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، تو انہوں نے سرما لگانا، کپڑے بدلنا، نہانا اور یہ چیزیں ثابت کر دی ان کے مخالفت میں۔ تو یہ بدعت کی رد اور بدعت کا مقابلہ بدعت سے کیا گیا ہے جو خود بدعت ہے، اس لیے ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ محرم الحرام کا ماہ ہجرت کا جو پیغام ہے وہ بہت واضح ہے۔ ہم کفر چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں اور وہ تمام عقائد باطلہ اور عقائد فاسدہ کو چھوڑ دیں، ہم حق کو اختیار کریں، اور حق کے غلبے کے لیے ہمیں اپنا وطن، اپنی زمین اور اپنے مال و دولت اور اپنی پسندیدہ چیزیں اگر ترک کرنا پڑے تو اس کے لیے تیار رہیں۔ یہ ہے ہجرت کا پیغام، یہ ہے محرم کا پیغام۔ ہمیں یہ چاہیے کہ عاشوراء کی جو فضیلتیں ہیں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس کا روزہ، اور آئندہ سال کے کھانوں اور روزی میں برکت کر
کر دیتا ہے۔ عاشورہ کے دن گھر والوں پہ نفقے اور خرچے میں توسیع کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔